اگر ایک صوبہ جس میں کوئی عوام کی صحت کے اوپر کام نہیں ہوا تو وہ صوبہ سندھ ہے. اگر ہم ڈائریکٹ کام شروع کریں گے تو پھر وہ آئے گا کہ یہ دیکھیں جی یہ تو صوبائی حکومت کی اختیارات میں آپ نے مداخلت کر دی. نہ آپ خود کام کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. 13 سال کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا اب خاتمہ ہوگا. آئندہ حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کراچی میں پریس کانفرنس. سائنس سرکار پر تاک تاک کروار. بیڈ گورننس پر تشویش کا اظہار. کہا کراچی میں پیسہ لگانا سندھ میں. صوبائی حکومت کو جو پیسہ ملا وہ دبئی یا لندن منتقل ہوا. یہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. نون لیگ پر بھی لفظی گولہ باری. بولے لندن میں شادیوں پر اعتراض نہیں لیکن ہمارے پیسوں سے تو نہ کریں. پاکستان واپس آئیں عدالتوں کا سامنا کریں. پی ڈی ایم جلسے کے بعد فضل الرحمان پھر بیمار ہو جائیں گے. مراد علی شاہ کی کارکردگی دیگر وزراء اعلیٰ سے کہیں بہتر ہے. سندھ میں ترقیاتی کام، نظام صحت اور جان و مال کا تحفظ قابل تعریف ہے. ناصر حسین شاہ کا جواب. کہا آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. فواد چودھری جیسے پرندے کسی اور گھونسلے پر جا بیٹھیں گے. مرتضی وہاب بولے بلی کے خواب میں چھچڑے. ضمنی الیکشن میں بدترین شکست نے ان کا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے. بلاول زرداری صاحب وہ چند دن پہلے عمران خان کے خوف سے کراچی میں نکلے. کراچی میں جا کے لوگوں کو ان کے نام کا بھی نہیں پتا تھا. غریب آدمی نے لنڈن میں فلیٹس نہیں لینے. آج کل باجی بھی سائلنٹ موڈ پہ ہے. آج کل نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ ترتھلی موڈ سے نکلے ہوئے ہیں. یہ این آر او لے رہے ہیں، پاؤں پڑے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو عمران خان کے خوف سے کراچی میں نکلے. کراچی والے تو بلاول بھٹو کو جانتے بھی نہیں. شہباز گل کی کڑی تنقید. کہا تمام باہر بیٹھے سیاستدان چور ہیں. ان کا سب کچھ باہر ہے تو پاکستان کرنے کیا آتے ہیں. غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. انہوں نے کون سا باہر فلیٹس خریدنے ہیں. پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں جلسے کے لیے؟ آپ جس طرح کہیں کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کراچی میں پیر پگارا سے ملاقات. مسلم لیگ کے دھڑوں کو یکجا کرنے پر اتفاق. شہباز شریف بولے پیر صاحب اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ مسلم لیگ متحد ہو. پیر پگارا نے کہا پی ٹی آئی کو واضح کر دیا تھا کہ کارکردگی نہ دکھائی تو لوگ منتخب نہیں کریں گے. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف آج پی ڈی ایم کے اجلاس اور کل جلسہ عام میں شرکت کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی کی ملاقات. مل کر کام جاری رکھنے کا عزم. عثمان پرزار بولے موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں. تنقید کی پرواہ کیے بغیر خدمت کے سفر کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے. مونس الہی نے کہا اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، صرف نان ایشوز پر سیاست کر رہی ہے. گیٹ کھلا ہوتا تو بچے اوپر چلے جاتے سارے. میں نے سب کو بولا چیخ چیخ کے بچہ اوپر بھاگو، بچہ اوپر. تالا کھلا ہوا نہیں آنٹی، تالا کھلا ہوا نہیں. یہ دھواں اتنا ہی نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. 3 منٹ میں بچوں نے دم توڑ دیے. 3 منٹ میں اس کا جواب دار کون ہے؟ صرف اور صرف یہاں پہ چٹپٹی کھا دیا. بحران ٹاؤن سانحے کی تحقیقات میں ہوش ربا انکشافات. ڈرائیور کی عدم موجودگی پر صرف ایک فائر بریگیڈ موقع پر پہنچی. فیکٹری میں ایمرجنسی ایگزٹ تھا، نہ فائر الارم. فیکٹری بھی غیر قانونی نکلی. ایس بی سی ای اے نے 3 ملازمین معطل کر دیے. چند قدم دور تھانے کے اہلکار بھی تاخیر سے آئے. واقعے کا مقدمہ 24 گھنٹے بعد درج. فیکٹری مالک، مینیجر، سپروائزر اور چوکیدار نامزد. کورونا کی چوتھی لہر کے وار خطرناک. مزید 120 مریض انتقال کر گئے. 4191 نئے کیس رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.8% رہی. پنجاب میں کورونا کا پھیلاؤ بڑھنے لگا. ملتان میں شرح 11، لاہور میں 10 اور فیصل آباد میں 8% سے تجاوز. 11 اضلاع میں 15 ستمبر تک لاک ڈاؤن نافذ.
بیرون ملک جانے کے منتظر افراد کے لیے اچھی خبر، حکومت کا بوسٹر ویکسینیشن 1 ستمبر سے شروع کرنے کا فیصلہ، صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری، بوسٹر ڈوز کی فیس 1270 روپے مقرر، شہری فیس کی رسید اور ویزا دکھا کر ویکسین لگوا سکیں گے۔ کابل دھماکوں کے رد عمل میں امریکہ کا ننگرہار میں ڈرون حملہ، داعش خراسان کا رہنما مارا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والا دہشت گرد امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ کابل ایئرپورٹ پر دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد 175 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی، 132 افراد کی اب تک شناخت نہ ہو سکی۔ امریکہ نے مزید حملوں کا خطرہ ظاہر کر دیا، طالبان نے ایئرپورٹ جانے والے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ امریکی انخلا کے بعد زخموں سے چور افغانستان، کابل میں ہوئے دہشت گرد حملے، ان حالات کا ذمہ دار کون؟ کب ہوگا افغانستان میں امن قائم؟ پاکستان نبھا رہا ہے اپنے برادرانہ تعلقات اور کر رہا ہے افغان مہاجرین کی میزبانی۔ افغانستان کے بدلتے حالات پر دیکھیے ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آج 4:03 پر۔ وزیراعظم نے اسکول اور ڈومیسٹک کرکٹ کے فریم ورک کی منظوری دے دی، کہا اسکولوں میں حقیقی کرکٹ کے ٹیلنٹ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ حکومت پنجاب کی کاوشوں کی تعریف، ٹویٹر پیغام میں تمام صوبوں کو کھیلوں کی بحالی کا مشورہ۔ احسان مانی کی خدمات کو بھی سراہا، لکھا انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر بنایا، بین الاقوامی کھلاڑیوں کو پاکستان لانے میں کردار ادا کیا۔ بزدار حکومت کے 3 سال ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ، ترجمان فیاض چوہان کہتے ہیں عثمان بزدار کا نظریہ کام کام اور صرف کام ہے۔ لیگی رہنما عظمہ بخاری کا جواب، کہا عثمان بزدار نے کون سا قلعہ فتح کیا جو تصویر کر رہے ہیں، سلطنت عمرانیہ کی کارکردگی صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ اقبال پاک واقعہ، ٹک ٹاکر عائشہ نے گرفتار ملزمان کی شناخت پریڈ سے انکار کر دیا، طبیعت کی ناسازی کے باعث جیل نہ آئیں، اب 144 ملزمان کی شناخت پریڈ 1 ستمبر کو ہوگی۔ حافظ آباد میں خاتون پر تشدد اور ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ، 3 افراد نے خاتون کو رکشے سے اتار کر تشدد کا نشانہ بنایا، کپڑے پھاڑے۔ IG نے RPO گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کے خلاف کارروائی کا حکم۔ CAA کے انتظامات کی قلعی کھل گئی، پرواز کی رن وے پر ٹیکسی کے دوران آوارہ کتے کراچی ایئرپورٹ کے رن وے اور ایپرن ایریا میں داخل، موقع پر موجود برڈ شوٹر نے کتوں کو مار دیا، واقعہ 23 اگست کی شام کو پیش آیا۔ پاکستانی بچوں کو بھارتی سمجھنے کی غلطی، شہزاد رائے کی تصحیح پر بھارتی اداکار انوپم کھیر نے معذرت کر لی۔ شہزاد رائے نے بتایا یہ بچے ہنزا کے ہیں اور میں انہیں موسیقی کے آلات بھی بھیج چکا ہوں۔